ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تہتدون۔ صدق عظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم حاضرین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ آیت کے اس ٹکڑے کی میں نے پہلے ترجمانی کی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اصل میں مسلمان یہ ایک بامقصد گروہ ہے جن کا ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ نے دنیا میں ان کو بپا کیا، ان کو اٹھایا، ان کو دنیا میں لایا گیا اس لیے کہ وہ خاص مقصد کی تکمیل، اور اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ وہ تکمیل پائے ان کے ذریعے۔ وہ ہے کہ جو ہے کلمہ توحید کا غلغلہ اور غلبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی شان کی عظمت ساری دنیا میں اسی کا چرچا ہو جائے، اور لوگ معبودان باطل کی پرستی چھوڑ کر الہ واحد کی، جو ان کا پروردگار حقیقی ہے، اسی کی عبادت کرنے لگ جائیں اور اسی کو اپنا رب، اپنا معبود برحق مان کر اسی کی عبادت میں لگے رہیں۔ یہ بڑا اہم معاملہ اور اہم مقصد اس امت کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کو، آپ کی بعثت کا مقصد بھی بتایا گیا کہ جو ہے آپ اس دین کو ادیان باطل پر غالب کریں۔ فرمایا گیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذی ارسل رسولہ بالحق ودین الحق لیظہرہ علی کل دین ولو کرہ المشرکون، کہ ہم نے آپ کو بھیجا، وہی ہے جس نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ اور دین حق دے کر، تاکہ سارے ادیان باطل پر اس کو غالب کیا جائے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حیات طیبہ میں سارے جزیرۃ النما عرب پہ اس دین کو آپ نے غالب کر دیا۔ تو جو ہے آج کا UAE، آج کا بحرین، آج کا کویت کوئی نہیں تھا، آج کا جو سعودی عرب کہلاتا ہے، پورے اس پر اسلام آپ کی حیات طیبہ میں غالب آ چکا تھا۔ اب حضور نے ایک ماڈل بنا دیا اور اس امت کے ہاتھ میں دے دیا کہ اس دین کو دنیا پر غالب کریں، خود اپنے زندگیوں میں دین کو اتاریں، اپنے زندگیوں میں اس دین پر غالب کریں، اور پھر اس کے بعد ساری دنیا پر، ساری دنیا کے اقوام پر اس دین کو غالب کریں۔ اصل اس کا مقصد، مطلب یہ ہے جو قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ومن قبلکم لعلکم تتقون، کہ جو ہے ہم نے، اے گروہ انسان، عبادت کرو اس پروردگار کی جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ اصل مقصد ہے کہ عبادت بندہ کرے اس رب کی جو اس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا خالق ہے، کریٹر ہے۔ تو ایک مقصد رکھنے والا یہ گروہ ہے جو قرآن مجید میں بتایا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین انسان کے گروہ، بہترین لوگ ہو، جو اس لیے دو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارا مقصد یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو اور اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھو۔ تو یہ ہے کہ یہ بمقصد گروہ ہے۔ اگر یہ گروہ میں، اس کے افراد میں اتحاد نہ ہو تو پھر یہ کام کیسے غلبے پا سکتا ہے؟ لیکن لوگوں کی اغیار کی سازشیں رہی، ہمارا قصور رہا، ہم مسلکوں میں، فرقوں میں، ذاتوں میں بڑھ گئے۔ کیفیت یہ ہے کہ پوری جو دنیا کو جوڑنے، انسان کو انسانیت کا پیغام دے کر انسان کو انسان سے جوڑنے آ گئے تھے، کلمے کی بنیاد پر لوگوں کو متحد کرنے آ گئے تھے، ان میں اگر تفرقہ ہو تو یہ کام کیسے ممکن ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔
آج یہی حال ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں کیسے پنپا جائے؟ جو اصل مقصد ہے ہم نے اس کو فراموش کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا حاضرین اکرام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو فرقہ بندی ہوئی، پھر اس کے بعد مسالک کی گروہ بندیاں ہوئیں. ٹھیک ہے، ہو سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا امت وحدہ ہے، ہم ایک امت ہے. ہم اس گروہ بندی میں بٹ گئے. پھر اس کے بعد مسالک کے بعد، فرقہ بندی کے بعد اب تو کیفیت ہے مکتبوں میں بٹ رہے ہیں، تیرا مدرسہ میرا مدرسہ. یہ اس امت کے لچن ہی ہے جو دنیا پہ ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے، جس کا کام اس کلمہ طیبہ کو، اس دین کو سارے دیان پر غالب کرنا ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ یاد رکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامنے رکھو، ولا تفرقوا، اور اس میں گروہ در گزر میں جو تفرقہ مت ڈالو. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اب یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کا ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ مدینہ منورہ کی جو شہری آبادی تھی، اصل مین سٹی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک بولتے ہیں آؤٹ اسکرٹس اطراف، اور ایک ہوتا ہے مین شہر درمیانی. وہ شہری آبادی عرب کے دو قبائل پر مشتمل تھی. ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور ایک قبیلے کا نام تھا خزرج. یہ دو قبائل جب اسلام لائے، ایمان لائے، ان کے اطراف جو لوگ تھے ان میں اکثریت یہودیوں کے قلعوں کی تھی. ایک دو نہیں، تین قلعے ان کے تھے، اور خیبر کا قلعہ تو بہت مشہور قلعہ تھا. تو یہ یہودیاں تھیں، یہ عربوں کو آپس میں لڑاتے. ایک وقت تو یہ ہوا اوس خزرج ایک دوسرے کو اتنا مارے کہ ایسا محسوس ہوا کہ اوس اور خزرج ختم ہو جائیں گے. لیکن جنگ کسی وجہ سے رکی. پھر جب اسلام آیا تو ان میں ایسی اخوت کلمے کی بنیاد پر قائم ہو گئی کہ بھائی بھائی بن گئے. اب لڑائی جھگڑا تو چھوڑ دیجئے، وہ کلمہ گو بھائی نے کسی اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے تیار ہو گئے. وہی انصار ہیں جو آپس میں دست و گریباں ہو گئے تھے. مکے کے لوگ آئے، حضور نے مواقعات کرائی. مکے کے ایک آدمی کو مدینے کے انصار سے جو مہاجر کہلاتے ہیں ان کا ایک بھائی بنایا. تو سعید بن ربیع کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لے گئے اور کہا کہ دیکھ بھائی یہ 2 مکانات اللہ نے اس لیے دے، شاید تیرے کو ایک دے دو. 2 بیویاں اس لیے، جب پردے کا کام نہیں آئے تھے بیویوں کو کہا آؤ سامنے، میرا بھائی آیا سلام کرو. پھر کہا اس میں سے جو پسند ہے تو ابھی طلاق دیتا ہوں تو وقت کر لے. پھر 2 باغات تھے، لگ جا کے بتایا. تو حضرت عبد الرحمن میں اپنے لیا نہیں، لیکن ایثار اور قربانی کا جذبہ دیکھیے کہ دینے کے لیے تھے. انہوں نے کہا بھائی میں کمرہ بتا دے، ایک بازار بتا دے، میرے کہنے کچھ رقم ہے، میں کاروبار کر لوں گا. تو اللہ نے ان کے کاروبار میں برکت دی. لیکن اب اس میں موقع پہ اس کو گفتگو کرنا ہے کہ وہ جو آپس میں خون خرابہ کرتے تھے، وہ مہاجر مکے کے جو مدینے کے بھی لوگ نے تھے، ان کو بھی اپنا بھائی کلمے کی بنیاد پر اس طرح بنایا کہ اپنی ہر چیز میں آدھا دینے تیار ہو گئے. ایسی بات ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر دی. تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم کو آپس میں بھائی بنا دیا. اس نعمت پر شکرانے نعمت ادا کرو. تو وہ بھائی بن گئے. تو یہ ہم کو دعوت دیتی ہے یہ آیت کا ٹکڑا، یہ آیت کا جز، کہ جو ہے ہم کلمے کی بنیاد پر بھائی بھائی ہیں. مسالک کے، مشارق کے، مذاہب کے اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب قرآن مجید کے تھامنے والے ہیں. ایک ہی قبلہ ہے ہمارا، قبلہ رو کے نماز پڑھ عبادت کرنے والے ہیں. نماز میں ہو سکتا ہے کوئی رفع دین کرتا ہو، کوئی نہ کرتا ہو، کوئی ہاتھ کہیں باندھتا ہو، کوئی کہیں اور باندھتا ہو. یہ اختلاف فروعی اختلاف، اتنا بڑا اختلاف نہیں سے بنیاد پہ ہم تفریق میں پڑ جائیں، آپس میں گروہ در گروہ بن جائیں. وہ اختلاف کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ ہم سب بھائی بھائی ہیں. یہ ذہن میں ہم کو رہنا چاہیے. عزیزان گرامی، جب تک ہم اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے، جب تک کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر نہ رہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حَفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. دیکھو یاد رکھو، اس دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو ہے یاد رکھ لو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اس طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم کو ہدایت ملے، ہدایت یافتہ بن جاؤ. تم شاید تم ہدایت پا جاؤ. اللہ تعالیٰ ایسا ہے، ہدایت کیا پا جاؤ؟ آپس میں ہدایت سے مراد یہاں ہدایت جو ہے وہ یہ کہ ہم ایک مقصد کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے متحد اور متفق رہیں. لیکن ہمارا جو اختلاف ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا جا رہا ہے کہ ہم آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے
جو ہے جان کے دشمن، مال کے دشمن مسلمان کا، عزت کے دشمن ممالک کا بھی یہ حال، گروہوں کا بھی یہ حال، اور جو ہے کسی شہری آبادی کا یہ حال، محلے کی آبادی کا یہ حال، خاندان کے بھائیوں کا اختلاف، جو ایک خون کے ماں باپ کے اتنا شدید اختلاف، ہم جو ہے ہم نے دین کو، اپنے قرآن مجید کے تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا، گروہ در گروہ ہو گئے. اور پھر یہ ہے کہ جو ہے اب اللہ نے دوسروں کو ہم پہ مسلط کر دیا، اس کی وجہ ہے کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، جس کی وجہ سے مسلط کر دیا گیا. یہ آیتیں تو آل عمران کی اصل میں اس واقعے کے پس منظر میں ہیں. میں آپ سے کہہ رہا تھا ادھر آ گیا، وہ یہودی ان کو لڑاتے تھے. جب اسلام آیا تو یہ اتنے زبردست ایک دوسرے سے ہو گئے، معلوم ہوتا کہ فرق ہی نہیں ہے ان میں، اوس و خزرج میں. اور ایک مرتبہ اوس و خزرج کے لوگ بیٹھے اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو یہودیوں کو بڑا ناگوار گزرا. ابھی وہ ان کے قلعے فتح ہوئے نہیں تھے، ابھی خیبر کا قلعہ بھی فتح نہیں ہوا تھا. تو ایک یہودی سردار نے کہا کون شاعر ہے جو جا کے اس میں آگ بھڑکائے، لڑائی بھڑکائے، ان میں آگ لگائے لڑائی کی. ایک شاعر تھا یہودیوں کا، اس نے آیا، وہ ان واقعات کا تذکرہ منظوم انداز میں یعنی نظم کے انداز میں اشعار میں اس طرح پڑھا کہ وہ صحابہ اوس و خزرج کے دونوں کی تلواریں نکل گئی. خرید تھا وہ، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا خرید تھا کہ تم دوزخ میں آگ کی طرف جاتے، کہ یہ کیفیت تمہاری ہو گئی تھی کہ اب تم لڑکے دوزخ میں، ظاہر ہے دو مسلمان لڑیں گے تو دونوں دوزخ ہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے تحذیری، یا رسول اللہ اوس و خزرج کے درمیان تلوار کبھی بھی چل سکتی ہے، نکل گئے ہیں تلواریں میں. حضور سب نے آیا اور کہا یہ کیا پکارا ہے، شور و غبار ہو رہا تھا، کس شیطان قسم کی آوازیں نکال رہے ہو. پھر آیتیں سنائی گئی، کہا کہ تم کو کیا ہو گیا، اللہ نے تم پر نعمت کی، تم کو بھائی بھائی بنایا. جیسے حضور سب کی بات سنے اور فرمایا حضور یہ دور جاہلیت کی کیا جاہل قسم کی باتیں کرتے ہو، تم سب آپس میں بھائی بہو. تلواریں میان میں اندر چلی گئیں اور سب کو شرمندگی ہوئی، اور اللہ کے رسول اللہ شیطان نے ہم کو ورغلا دیا، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو نہ معلوم ہم کیا کر بیٹھتے. تو یہ کہ جو اس پس منظر میں ہے تو یہ بتایا گیا کہ جو دیکھو اللہ کی رضی کو مضبوط سے تھامے لو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو ہے ایک مسلمان کے خون کا پیاسا نہ ہو، ایک مسلمان کی عزت سے نہ کھیلے، ایک مسلمان کو تکلیف نہ دے، ایک مسلمان کی جو ہے خبر گیری کرے. مسلمان کوئی تکلیف میں ہے، درد میں ہو تو اس کی درد اپنے دل میں محسوس کرے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے تلوے میں کانٹا چبھے تو اس کی چبھن اپنے دل کے اندر محسوس نہ کرے، اس کی چبھن اپنے دل کے اندر محسوس نہ کرے. تو یہ کہ یہ یہودیوں کی سازشیں رہی ہیں، دشمنان اسلام کی سازشیں رہی ہیں، مشرکین کی سازشیں رہی ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈالا جائے. ساری کوششیں ہوتی کہ اختلاف کس طرح ڈالا جائے، لیکن مسلمان سمجھداری کے ساتھ ان آیات کو سامنے رکھ کر آپس میں کلمے کی بنیاد پر متحد رہیں اور متفق رہیں تو پھر سمجھو کچھ کام ہو سکتا ہے، اور جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. عزیزان گرامی، اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے مسلمانوں میں؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَآتِوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور سب بے شک جو صبر کرتے ہیں اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھو آپس میں اختلافات کو اس نوعیت پہ نہ لے جاؤ جہاں سے تم واپس نہ آ سکو. اختلاف رائے ہوتا ہے، گھر میں خاندان میں اختلاف ہوتا ہے، باپ بیٹے کی رائے الگ ہو سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا خاموش ہو گیا تو باپ کی رائے کو مان لے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ والد صاحب کی رائے غلط ہے لیکن میں نے ان کی تعظیماً کچھ نہیں کہا. بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، خاندان میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ ہو کہ جو اطاعت ہو اللہ رسول کی. کیا حکم ہے؟ جب تو مسلمان بھائیوں میں اختلاف ہو جائے کسی کو ثالث بنا دو جو اہل علم ہے، جانتا ہے اور حق انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس سے رجوع کرو. کوئی مسئلے جائیداد کا اختلاف مفتی نے نظام سے رجوع کرو. ہمارے پاس دینی مدارس سے جامع نظام ہے، دوسرے بڑے بڑے مدارس سے رجوع کرو، ان سے فتویٰ لو، جو وہ کہیں شریعت کی روشنی میں اس کو پھر مانو. یہ ہونا چاہیے. اس کے بجائے بے صبری ہو، صبر نہ ہو، آپس میں دستے گریبان ہو جائے، یہ کسی طرح مناسب نہیں.
سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے 105. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے ان کے لیے، یاد رکھو. تو جو ہے واضح نشانیاں اللہ کے احکامات آ گئے، اس کے بعد بھی پھر وہ اختلاف جاری ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا گیا اسی آیت میں دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو. آگے سورہ شورى میں آیا کیا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو. اصل دین کو قائم کرو، دین کی بنیاد جو ہے توحید اور رسالت آخرت، اس پہ قائم. ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے ہم بہت سارے اختلافات کرتے ہیں. احادیث میں کہ مومن ایک جسم کی طرح مانند ہے. فرمایا گیا مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر سر میں درد ہوتا ہے سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر صحیح البخاری کی حدیث ہے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، ایک بلڈنگ کے مانند ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی طاقت فراہم کرتی ہے. آپس میں جڑے ہوئے ہوں تو دیوار ٹھہرتی، اینٹیں الگ الگ ہے تو ایک اینٹ نکلی ادھر کے لیے دیوار قائم نہیں رہ سکتی، عمارت قائم نہیں رہ سکتی. ایک دوسرے کو مضبوط فراہم کرتی ہے. یہ مسلمان کی کیفیت ہے، مسلمان کو اسی طرح ہونا ہے. اقبال نے شاید اسی موقع پہ کہا تھا کہ منفیت ہے کہ ایک قوم کی نقصان بھی ایک، سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. آج ہم کو اس پیغام کو، اس میسیج کو دنیا میں عام کرنا ہے کہ مسلمان ممالک کے درمیان اتحاد ہو، امت کے درمیان اتحاد ہو، اور جو ہے ہر جگہ جہاں بھی رہتے ہو مختلف مسالک کے لوگ، ان میں اتحاد اور قوت کا رشتہ کلمے کی بنیاد پر قائم ہو جائے. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے بارے میں کہا گیا محمد رسول اللہ. حضور علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یاد رکھ لو ان کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ کفر کے معاملے پر شدید ہے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان. لیکن ہم اگر ہماری حالت دیکھیں گے، کفر کے معاملے میں بڑے نرم اور آپس میں بڑے شدید اختلافات میں. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں واعظین ایسے خطاب کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں نفرت پیدا ہو جائے آپس میں. اس قسم کے تقاریر ہوتے ہیں کہ علمی انداز سے کوئی گفتگو ہوتی ہے تو اس کے انداز عالم کا الگ ہوتا ہے گفتگو کرنے. کسی چیز میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تو اختلاف رائے کی بات کی جا سکتی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا کہ جو ہے دیکھو یاد رکھ لو کہ جو یہ تمہارا جو عمل ہے اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا نا، آخرت میں فیصلہ ہوگا. کہا گیا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر. کہ جو ہمارے تمہارے درمیان قالوا ربنا اللہ، کہ کہہ دو اللہ ہی ہمارا ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. لا حجت بیننا، ہمارے درمیان بحث کی اتنی ضرورت نہیں کہ جو اختلاف اتنا بڑھ جائے. رائے دی جا سکتی ہے لیکن ایسی شدید بحث نہ ہو جس میں نفرت پیدا ہو، ہم آپس میں بڑھ جائیں. پھر یاد رکھ لو ہم لوٹ کے اللہ کے پاس جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا. اللہ کے پاس اللہ یجمع بینا و الیہ المصیر، اللہ کے پاس سے ہم جمع ہوں گے اور وہی فیصلہ فرما دے گا کیا معاملہ ہے. اسی کے پاس ہم کو لوٹ کے جانا، اس وقت ہم دیکھیں. تو یہ کیفیت ہو مسلمانوں میں کہ جب شدید اختلاف ہو جائے کہ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا پروردگار بھی تمہارا پروردگار. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اتنی شدید بحث کی ضرورت نہیں. اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور فیصلہ کرے گا. جب پتہ چلے گا دیکھیں گے کیا کون رائے سے حق پہ ہوتا ہے. اتنی شدید اختلاف کی ضرورت نہیں، یہ ہونا چاہیے. لیکن اب دنیا کی مسلمانوں کی جو حالت ہے، سورہ مائدہ میں اللہ نے بہت پہلے بتا دیا تھا یہ معاملہ. آج ہم دیکھیں گے اللہ نے فرمایا دیکھو ان سے دوستی مت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. آیت نمبر 51 سورہ مائدہ. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست ہرگز نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں ان سے دوستی رکھے گا تو انہی میں سے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کہا گیا دیکھو، ایک جگہ اور کہا گیا دیکھو تمہارے دشمنی میں سب سے بڑے یہودی نمبر 1،
ساری دنیا دیکھ رہی کہ کتنے دشمن ہیں. معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا, دودھ پیتے بچوں پر پمپرس آئے جا رہے ہیں. دنیا ساری خاموش ہے کیونکہ سارا بینکنگ نظام ان کے ہاتھ میں سب خاموش بیٹھے. حال میں ایران میں کیا ہوا, معصوم بچیوں نے جو مدرسے اسکول میں کالج میں, ان کا کیا قصور تھا, ان کو کیوں مارا گیا, وہ کس سے جنگ کرنے جا رہے تھے. تو یہ کیفیت کے جو یہ دشمن یہودی کہا گیا, عیسائی بھی ان کے دوست ہیں آپس میں, یہ آپس میں دوست ہیں. اور جو کوئی تم میں ان سے دوستی رکھے گا انہی میں سے ہوگا. جو ان کے دوست بنے پھرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ انہی کے دوست ہیں. اس وقت یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا, میں نے کروں. یاد رکھ لو, بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو ظالم قسم کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی ہدایت کا سامان نہیں رکھا, ہدایت چاہیے. زندگیوں میں مسلمان معاملات میں, کاروبار میں, تجارت میں, شادی بیاہ کے معاملات میں ہم اتنے ریجڈ مائنڈڈ ہو گئے, اتنے تنگ ذہن ہو گئے, کسی کی اچھی بات سننے کے لیے تیار نہیں, سیدھا کورٹ کا رخ کرتے. اگر آپ جائیں فیملی کورٹ میں تو آپ کو برخے نظر آتے. کیفیت کیا ہو گئی ہے مسلمان. قتل و غارت گری کے مقدمات میں کرمنل کورٹ جا کے دیکھیں, مسلمان لائن میں ٹھہرے ہوئے. مسلمان نے مسلمان کو مارا, غیر مسلم کو بھی لا وجہ مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا, مسلمان کو کیسے مارا جائے گا. کتنا شدید اختلافات ہیں. یہ اختلافات کم نہ ہوں اور اس طرف توجہ نہ دی جائے. ہمارے علماء اکرام, واعظین عظام, مقررین اکرام جب تک اس طرف توجہ نہ کریں کہ مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑیں, اس تک یہ فضا بدل نہیں سکتی جو ہے. آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں, گزشتہ ایک ہفتے کے اخبارات دیکھیے, مسلمانوں کتنے مسلمانوں کو مارا ہے. 3 دن تو روز ایک قتل رہا. تعجب ہوا میرے کو پڑھ کے, کیا ہو گیا, مسلمان کو مارا لگاتار 3, پھر ایک دن کا گیا پھر ایک کو مارا. تو یہ کیفیت ہے. تو یہ جو ہے آپس میں شدید نفرت اور قتل تک جانا, یہ جو ہے بہت عظیم ترین گناہ ہے. کہا گیا کہ یاد رکھو, سباب المسلم فسق, مسلمان کو گالی دینا واضح گناہ ہے, اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے. کوئی اگر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہے, یہ احکامات ہیں. اس کے باوجود اگر ہم اسی انداز میں رہیں گے تو آپ سوچئے کہ کیسے اللہ کی رحمت آ سکتی ہے اور ہم کہیں پہ کامیاب ہوتے ہیں. شاعر نے کہا, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے تاروں سے کیا کام بنے, ان سے کیا کام ہو سکتا ہے جو بکھرے ہوئے پڑے. تو جو ہے جب تک ہم ایک نہ ہو جائیں تو جو پھر خورشید و مبین بن سکتے ہیں. وہ اتحاد ان میں صحابہ میں ایسا تھا, کیفیت ان کی یہ تھی کہ آپس میں بڑے متحد تھے, تو پھر اللہ نے ان کو سرخروئی اور کامیابی عطا کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے کچھ جو بیان کیا, ہم بیان کرنے والوں کو, سننے والوں کو, سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, اور مسلمانوں میں امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام میں مالک ہم میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. ہم کو ایک اور نیک بنا دے, آپ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا دے, اور ہم میں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کر دے. مالک ہمارے محلوں میں, ہمارے آبادیوں میں, ہمارے شہروں میں اور اعلیٰ مسلمان نام کے ممالک میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. مالک رحم کے, کرم کے, فضل کے معاملے فرما. مالک جب تک دنیا میں زندہ رکھیے, اسلام پر زندہ رکھیے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.